الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا عذاب کو چکھو جس وجہ سے تم کفر کیا کرتے تھے، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 2 آیت مبارکہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہے۔ آیت نمبر 106 اور 107 ہے۔ شب برات کی مناسبت سے آج آپ کی خدمت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ضروری باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ پچھلے خطبات کے اندر بھی اسی حوالے سے بات چل رہی تھی، ماہ رجب، ماہ شعبان، بدعات کے حوالے سے۔ یہ جو آیات مبارکہ آپ نے سنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور روشن ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، ان پر سیاہی ہوگی۔ اس حوالے سے مفسرین نے مختلف توجیحات ذکر کی ہے۔ اس میں ایک تفسیر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرمائی ہے کہ جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن روشن اور سفید ہوں گے ہم اہل سنہ، وہ لوگ سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے اور قرآن اور حدیث پر چلنے والے، یہ وہ لوگ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اور کالے ہوں گے، کہتے ہوں اہل البدعہ، وہ لوگ بدعت کا ارتکاب کرنے والے ہیں، بدعتوں پر عمل کرنے والے، ان کے چہرے قیامت کے دن نور سے محروم ہوں گے اور چمک سے محروم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب سے پہلے ہی ان کے چہروں پر سیاہی کو رکھ دیا ہوگا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ ان سے کہا جائے گا عذاب کو چکھو تو کفر کیا کرتے تھے۔ محترم بھائیوں، بدعات کے حوالے سے بڑی تاکید آپ سنتے آ رہے ہیں، بڑی وعید آپ سنتے آ رہے ہیں کہ بدعات سے بچنا ضروری ہے، بدعات پر عمل نہیں کرنا ہے، قرآن
ساختہ امور ایجاد کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو دیکھیے مفسرین میں سے مشہور مفسر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان کی یہ تفسیر آپ نے سنی ہے کہ جو دنیا میں بدعتوں پر عمل کرتے ہیں، جن کا شمار اہل بدعت میں سے ہوتا ہے، تو دن قیامت کے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر یہ ظاہر کر دے گا کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کے، اللہ کی جنت کے مستحق نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بنا کے رکھے تاکہ ہم بدعتوں سے بچ سکیں اور ہم شریعت پر، قرآن و حدیث پر عمل کر کے دن قیامت کے اپنے چہروں کو منور اور روشن بنائے۔ تو محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا خطاب فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کو واضح فرما دیا کہ آپ انہیں اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیجئے۔ کن لوگوں کو؟ اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جنہوں نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے اور دین کو کھیل تماشا سمجھا ہوا ہے، اپنی من کی چاہت اور جو وہ چاہتے ہیں دین پر عمل کرنے کے بجائے اپنے خود ساختہ اعمال کو دین سمجھ کر عمل کر رہے ہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کے فریب میں آ کر نئے نئے کام کرتے ہیں، نئے نئے اعمال اپنا کر اور ان کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو بڑی قرآن کی یہ آیت ہمیں ڈرا رہی ہے کہ جو لوگ دین کو دین نہیں سمجھتے، دین کے حوالے سے احتیاط نہیں کرتے، بلکہ وہ دین کو کھیل اور تماشا سمجھ کر اپنی منمانی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے جس آدمی کے اندر اتباع کا جذبہ ہوگا، دلیل مانگنے کا جذبہ ہوگا، وہ کبھی بدعات میں نہیں جا سکتا، وہ کبھی بدعت والے اعمال اپنا نہیں سکتا، بدعتوں پر کبھی عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا یہ جذبہ ہے کہ میں نے پیغمبر کی اتباع کرنی ہے، میں نے قرآن کی اطاعت کرنی ہے، اور میں نے جس سے کوئی بات پوچھنی ہے اس سے میں نے دلیل معلوم کرنی ہے، اس سے میں نے پوچھنا ہے اس چیز کا ثبوت کیا ہے۔ جس کے اندر یہ جذبہ ہو اتباع کا، دلیل کا، وہ کبھی بدعات والے کاموں میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کے اندر اتباع کا جذبہ نہ ہو، دلیل مانگنے کا، دلیل کسی سے طلب کرنے کا جذبہ نہ ہو، وہ بدعات میں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے بدعات وہیں پر ہوتی ہیں جہاں پر علم نہیں ہوتا۔ جن کے پاس علم نہیں ہوتا بدعات پر وہی عمل کرتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، جس شہر میں، جس ملک میں علم والے ہوں اور علم رکھنے والے ہوں، وہاں آپ کو بدعات نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بدعات وہی نظر آتی ہے جہاں پر علم نہیں ہوتا، علم کا فقدان ہوتا ہے، لوگ علم سے معروف ہوتے ہیں، بدعات وہیں پر جنم لیتی ہے۔ اہل پاکستان، اہل ہندوستان، دیگر ہمارے ممالک جہاں اگر صحیح علم نہیں، اگر صحیح علم ہے تو کم ہے، اہل علم اگر صحیح علم رکھنے والے ہیں تو ان کی تعداد کم ہے، جس کی وجہ سے بدعات کیا ہے؟ عروج پر ہے۔ وگرنہ جہاں آپ دیکھیں مکہ اور مدینہ
اور دیگر شہر جہاں پر صحیح علم ہے، اہل علم ہے، وہاں آپ کو بدعات نہیں ملے گی۔ وہاں بدعات کیا ہے، سر نہیں اٹھا سکتی ہے، اور بدعت والے کام وہاں پر نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ تو بدعت والے کام وہی آپ کو ملیں گے جہاں پر علم نہیں ہوگا اور صحیح علم والے نہیں ہوں گے۔ تو محترم بھائیو، علم ضروری ہے اور اہل علم سے رابطہ ضروری ہے تاکہ ہم بدعات سے بچ سکیں۔ یہ نئے کام جو دین سمجھ کر کیے جاتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اور ایک بات آپ کی توجہ چاہیے، بیان کرنا چاہوں گا شیطان کے حوالے سے۔ جہاں شیطان انسانوں کا اصلی دشمن ہے، جہاں شیطان ہمارے ساتھ دشمنی کرتا آ رہا ہے، جو اس کے حملے، اس کے ہتھ کنڈے، اس کے فتنے ہیں، شیطان کے فتنوں میں، اس کے حملوں میں سے سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ دین کے حوالے سے ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے شیطان کو کہ یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، تو شیطان ہمیں دین کے نام پر گمراہ کرتا ہے۔ آج لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اکثریت جو گمراہ ہوتی ہے اور بدعات پر عمل کرتی ہے وہ دین کی وجہ سے کرتی ہے۔ شیطان گمراہ کرتا ہے، دین کا نام لے کر کہتا ہے یہ کام دین ہے، یہ کام ثواب ہے، یہ کام اجر ہے، تو لوگ اس کو دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ اور قرآن نے بھی اس کا اشارہ کیا ابلیس کے بارے میں۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے نکال دیا، اس کو ملعون قرار دے دیا، اس کو دھتکار دیا، تو ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور یہ کہا تھا میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور کہیں نہیں بیٹھوں گا، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور انہیں میں گمراہ کروں گا۔ دین کے نام پر شیطان گمراہ کر رہا ہے۔ اس کو پتا ہے یہ اللہ والے، یہ مخلص لوگ میری دعوت قبول نہیں کریں گے اور میرے پیچھے نہیں چلیں گے، تو شیطان لوگوں کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ دین کے نام پر۔ دین کے نام پر شیطان حملہ کرتا ہے اور ڈاکہ ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ دین سمجھ کر عمل کر رہے ہیں۔ تو شیطان کی سازش کو، شیطان کے اس حملے کو، اس فتنے کو سمجھنا ہوگا کہ شیطان جن راستوں سے ہم پر حملہ کرتا ہے ان میں سے بڑا خطرناک راستہ یہ ہے کہ وہ ہمیں دین کے نام پر گمراہ کرتا ہے۔ یہ جو بدعات ہو رہی ہے ہمارے ہاں، یہ سب کیا ہے؟ دین کے نام پر، اللہ کے نبی کے نام پر گمراہ کرے گا، قرآن کی محبت میں گمراہ کرے گا، ثواب اجر کے نام پر ہمیں گمراہ کرے گا۔ آپ حیران ہوں گے، آگے سنیں گے، آج شب برات جو بھی آنے والی ہے اس میں ایک نماز ہے صلاۃ انفیہ۔ صلاۃ انفیہ نماز ادا کی جاتی ہے جس کا اردو میں کہتے ہیں ہزاری نماز۔ ہزاری نماز شاید آپ جانتے ہو شب برات کی رات میں 100 رکعات پڑھی جاتی ہے اور لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، جلدی دکانیں بند کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں اور اس طرح کے پکوان پکاتے ہیں تاکہ رات عبادت بھی کر سکیں، جاگ بھی سکیں۔ رات کو 100 رکعات پڑھتے ہیں۔ کوئی بھائی ناراض نہ ہو جائے، حقیقت آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صلاۃ انفیہ 100 رکعات جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، ہماری خواتین، ہمارے بچے اس کو پڑھتے ہیں بڑے اہتمام سے، دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر پڑھتے ہیں اور یہ عقیدہ ہوتا ہے 100 رکعت پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ٹل جائیں گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ اور افسوس یہ ہے 100 رکعت پڑھنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے
فرماتے ہیں ہم یہ زحمت نہیں کرتے کہ صلاۃ الفیہ قرآن کے کون سے پارے میں ہے، قرآن کے کون سے صفحے پر ہے، قرآن کی کون سی آیت میں ہے، کس حدیث کی کتاب میں یہ نام آیا ہے، کس صحابی نے بیان کیا، کس صحابی نے اس کو پڑھا، ہم یہ گوارا نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے جیسے سنا کہ شب برات پہ صلاۃ الفیہ پڑھنی چاہیے تو ہم جذبے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ افسوس یہ ہے فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی 2 رکعت جو فرض عین ہے، جس کا ذکر قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ کیا، اور یہ فجر کی نماز منافقین پر بھاری ہے، وہ ہم نہیں پڑھتے، لیکن 100 رکعت شب برات کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنا افسوس ہے، ہم دین کو چھوڑ کر غیر دین پر عمل کرتے ہیں، شریعت کی باتوں کو چھوڑ کر ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو شریعت نہیں بلکہ شریعت کے خلاف ہے۔ فجر کی نماز ادا نہیں ہو رہی، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، لیکن 100 رکعت شب برات میں ادا کرتے ہیں۔ اور آگے کہنا چاہوں گا، معاف کیجئے گا، جو ہماری 2 عیدیں ہیں مشہور، آپ جانتے ہیں 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور عیدوں کے اندر اتنا جذبہ دیکھنے میں نہیں آتا جو ان راتوں کے اندر دیکھنے میں آتا ہے۔ شب برات، شب معراج، ان راتوں میں چراغاں اور روشنیاں اور گھروں کی صفائیاں اور دیگر پروگرام اس جذبے کے تحت ہم کرتے ہیں کہ اتنا ہمارا جذبہ، اتنا ہمارا ایمان اور شوق تو عیدوں کے دن بھی نظر نہیں آتا۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان 2 عیدوں کے اندر چراغاں کرنا چاہیے یا ہمیں کوئی عبادت خاص کرنی چاہیے، یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ کو حیرانی ہوگی، 2 عیدیں جو ہماری شرعی عیدیں ہیں، جو ثابت ہیں، جن میں نکلنا ثواب ہے، تکبیرات پڑھنا اجر ہے، غسل کرنا، صاف لباس پہننا ثابت ہے، اس کے اندر قربانی کا گوشت کھانا، میٹھی عید پر کھجوریں، میٹھی چیز کھانا سنت ہے، ان عظیم دنوں کی راتوں کے اندر بھی جاگنا ثابت نہیں ہے۔ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات جاگ کر کوئی خاص عبادت کسی حدیث میں نہیں آئی، شریعت نے کوئی خاص نماز، کوئی خاص عمل نہیں بتایا، جبکہ وہ دن ثابت ہیں، دونوں عیدوں کے دن ہیں، لیکن ان کی راتوں کے حوالے سے بھی کوئی ہمیں خاص نماز نہیں ملتی، کوئی خاص حکم نہیں ملتا، یہ 2 راتیں جاگ کر گزارو۔ لیکن وہ دن اور راتیں جس کا شریعت میں نام تک نہیں ملتا، اور ہم بڑے زور و شور کے ساتھ مناتے ہیں، بڑے جذبے، بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اگر آپ کو تحقیق کا شوق ہو، اگر مجھے تحقیق کا شوق ہو کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، تو ہمت کیجئے، آپ تحقیق کیجئے لیلۃ البراءہ، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، عربی میں نام کیا بنے گا؟ لیلۃ البراءہ۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ شب برات، برات عربی کا لفظ، شب فارسی کا لفظ، عربی میں کیا بنے گا؟ لیلۃ البراءہ۔ یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ جس کا نام تک نہیں پتا، جس کا نام تک نہیں آیا، اور ہم نے ان راتوں کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھایا کہ عیدوں سے بھی زیادہ، عید الاضحیٰ، عید الفطر سے بھی زیادہ۔ تو اس لیے دعوت فکر ہے، اگر دلیل کا جذبہ ہے، اتباع کا جذبہ ہے، تو پھر ایسے کاموں میں بغیر دلیل کے نہیں جانا چاہیے، ایسے اعمال کو نہیں اپنانا چاہیے کہ جس پر کوئی ثبوت نہیں، جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، جو بہت پہلے گزر گئے، کم از کم ان سے تو پوچھ لے ہم۔ اگر آج کے علماء سے نہیں پوچھ سکتے
ہم تو کچھ تحقیق نہیں کر رہے، ہم تو باپ دادا کے کہنے پر، باپ دادا کے بتانے پر یہ سارے اعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ شب برات جو آنے والی، اس کے اندر کیا سے کیا کچھ ہوتا ہے، مختصر آخر میں اشارہ کروں گا، آپ کو بتاؤں گا اس میں کیا کیا اعمال ہوتے ہیں اور ان میں جو جو عمل کیے جاتے ہیں، آیا وہ قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے یا نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ صحیح مسلم میں آپ نے ارشاد فرمایا، اور جو حالات چل رہے ہیں، آج جو امت کر رہی ہے، آپ نے اس کی نشاندہی فرمائی تھی، بشیر گوئی فرمائی تھی۔ صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، ما من نبی الا بعثہ اللہ من قبل فی امتہ الا وله حواریون واصحابون یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ وانہا تخلف بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ اکبر، یہ حدیث روکتے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے، اور یہ حدیث ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا، پیارے مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، اپنے مبارک منبر کے اوپر یہ حدیث مدینہ کی صحابہ نے آپ سے سنا، اس کو بیان کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے تحقیق کر کے اس حدیث کو اپنے شروع پر صحیح تسلیم کر کے صحیح مسلم میں درج کیا، جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جو بھی نبی بھیجا تھا، اللہ نے مجھ سے قبل جو بھی نبی بھیجا تھا، اللہ نے اس کے لیے کچھ خاص ساتھی بنائے تھے، کچھ خاص مخصوص اللہ نے ساتھی بنائے تھے، اور کچھ عام ساتھی بنائے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ، جو پیغمبر کے طریقے کو اپناتے تھے، ویقتدون بامرہ، پیغمبر کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ ان کا یہی کام تھا کہ نبی کی ہم نے پیروی کرنی ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ تھا، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص ساتھی بھی دیے اور عام ساتھی بھی دیے۔ یہ حدیث کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا، اللہ نے ہر نبی کو، اس میں اللہ کے نبی بھی داخل ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے پیارے صحابہ دیے، انہوں نے آپ کے طریقے پر عمل کیا، آپ کے حکم کی پیروی کی۔ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے ساتھیوں نے پیغمبر کے طریقے کو اپنایا، اس کو چھوڑا نہیں۔ لیکن آگے بات جو آپ نے فرمائی وہ قابل تعجب اور دعوت فکر ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّهَا تَخْلُفُ بَعْدَهُمْ خُلُوفٌ، ان ساتھیوں کے جانے کے بعد، جو نبی کے خاص ساتھی صحابہ ہیں، ان کے جانے کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو ناخلف ہوں گے۔ کیا کریں گے؟ یقولون ما لا یفعلون، جو کہیں گے اس پر عمل نہیں کریں گے، جو کہیں گے اس پر ان کا عمل نہیں ہوگا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور ایسے ایسے اعمال کریں گے جن کا حکم ہی نہیں ہوگا، جن کا شریعت میں حکم نہیں ہوگا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، ایسے اعمال اپنائیں گے، ایسے کام کریں گے جو نہ دین ہوگا نہ شریعت ہوگا، اس پر عمل کریں گے۔ اندازہ کیجئے آج ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بدعات اپنا رہے ہیں۔ شب برات کا روزہ، شب برات کی بڑی رات، شب برات، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں ایک نکاح پڑھا رہا تھا، کسی بھائی کا دل نہ دکھے، جو عمل ثابت ہیں لوگ ان سے دور ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور جو عمل ثابت نہیں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا نام رکھتے ہیں۔ نکاح پڑھانے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ ایک آدمی کا نکاح
فارم بھر رہا تھا، اس کا نام تھا شب راتی. اس کا نام کیا تھا؟ شب راتی. میں حیران ہوا، بولا ہاں یہی نام میرا ہے، شب رات کے اوپر شب راتی. اندازہ کیجئے، جو چیز نہ ثابت ہے، جو رات نہ ثابت ہے، نہ اس کا عمل ثابت ہے، اس کے نام پر لوگ نام رکھتے ہیں شب راتی. اور بھی ایسے لوگ نام رکھتے ہیں اعمال پر جو ثابت نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ثابت ہیں اس سے لوگ محبت نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے، ایسے عمل کریں گے، ایسے کام کریں گے جن کا حکم ہی نہیں. شب رات میں جاگنے کا حکم ہے، کوئی حکم نہیں آیا. شب رات میں 100 رکعت پڑھنے کا حکم آیا ہے، نہیں آیا. شب رات میں مسجدوں پر کیا ہے؟ چراغاں کرنا اور مسجدوں کو سجانا کسی حدیث میں قرآن میں آیا ہے؟ نہیں آیا. اپنے گھروں کو، قبرستان کو صاف کرنا کہیں حدیث میں، شریعت میں آیا ہے؟ نہیں آیا. اور دن کا روزہ رکھنا، 15 شعبان کا خاص کر کے روزہ رکھنا قرآن و حدیث میں آیا ہے، آپ کو نہیں ملے گا. تو فرمایا کہ یفعلون ما لا یؤمرون، ایسے عمل کریں گے جن کا حکم ہی نہیں ہوگا، شریعت نے کہا ہی نہیں اور وہ لوگ کر رہے ہیں، اور دلیل نہیں پوچھ رہے کہ یہ کام جو کر رہا ہوں اس کا اجر ہوگا، ثواب ہوگا یا کچھ نہیں ملے گا. تو قرآن نے واضح کہا، سورہ کہف آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اس کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اس کی آیات کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں آپ کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ثواب سمجھ کر اور عبادت سمجھ کر عمل کرتے ہیں، جبکہ ان کی ساری محنت کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑے خسارے والے ہیں. بالاکثرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے یہ سب سے بڑے خسارے والے ہیں کہ دنیا میں ساری محنت کیا ہو گئی؟ ضل سعیہم، قرآن نے کہا ساری محنت ضائع ہو گئی. ان کا گمان یہ اچھا کام کر رہے ہیں، 100 رکعت پڑھیں گے اچھا کام ہے، گناہ معاف ہوں گے، رات کو پکوان پکائیں گے اس کا فائدہ ہوگا، نیاز پکائیں گے اس کا فائدہ ہوگا، قبرستان جائیں گے اس کا فائدہ ہوگا. تو گمان کیا ہے؟ اچھے اعمال کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے ضل سعیہم، ان کی ساری سعی محنت برباد ہو گئی اور ان کا گمان یہ ہے اچھا کام کر رہے ہیں. محترم بھائیو، بدعت کا نقصان بیان کر کے آگے چلوں گا. بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے، انسان بدعات میں چل کر عمل کر کے شرک میں چلا جاتا ہے. جو انسان بدعات سے باز نہیں آتا وہ اسٹیج آتا ہے کہ شرک میں چلا جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے. قرآن نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے وہ کسی فتنے کے اندر نہ پڑ جائے، کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے. فتنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے اقوال اٹھائیے، تفسیر اٹھائیے، وہ کہتے ہیں فتنے سے مراد شرک ہے. شرک بھی کیا ہے؟ شرک کو بھی قرآن میں فتنہ کہا ہے. قتل سے بڑا کیا ہے؟ گناہ فتنہ ہے، اور فتنہ شرک بھی ہے. تو کہا کہ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والے ڈر جائیں کہ ایسا نہ ہو وہ شرک کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں. تو بدعات کرنے والے شرک میں بھی جا سکتے ہیں، کفر میں بھی جا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کاموں سے بچائے. مختصر اشارہ کرنا چاہوں گا، بڑی تفصیل اس حوالے سے ہے کہ شب برات میں کیا کیا ہوتا ہے. کچھ تو میں نے اشارہ کر دیا، باقی کچھ بھائی کہتے ہیں کہ اشارہ کر دیا کریں تاکہ بھائیوں کی معلومات ہو، ہم اس سے بچ سکیں. تو پہلی بات آپ نے سن لی، صلاۃ الفیہ 100 رکعت پڑھی جاتی ہے شب برات کی رات میں، قطعاً ثابت نہیں ہے. صلاۃ الفیہ 100 رکعت کا مخصوص انداز سے اہتمام کرنا، یہ 100 رکعت سمجھے آپ کو ایک رکعت کا فائدہ بھی نہیں ہوگا.
میں ویسے نہیں کہہ رہا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اگر پڑھی ہے تو ہم بھی پڑھنے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی نے، صحابہ نے نہیں پڑھی تو پھر یہی ہوگا، ایک رکعت کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا، اس رات کو مخصوص کوئی عمل کیا جائے۔ مخصوص عمل سے مراد کیا ہے؟ کچھ 6 رکعت پڑھتے ہیں، کچھ حلوہ پکاتے ہیں، پوریاں پکاتے ہیں، کوئی بھی مخصوص عمل کر کے کہ آج بڑی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، جو بھی عمل کریں گے وہ بدعت کہلائے گا۔ چراغا آپ نے سن لیا، گھروں میں مسجدوں میں چراغا کیا جاتا ہے، یہ کام بھی بدعت ہے۔ قبرستانوں کی خاص صفائی کی جاتی ہے، قبرستانوں کی صفائی کر کے اوپر مٹی ڈال کر چونا ڈالا جاتا ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ کام بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ شب برات کی بدعات میں سے ایک بدعت یہ ہے کہ اسی رات کو قبرستان کی صفائی کرنا، کیونکہ بڑی رات ہے، شب برات ہے، یہ کام بھی بدعت ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں بیوہ خاتون جس کا شوہر مر گیا ہو، شب برات میں گھر کے کسی کونے میں کیا کرتے ہیں؟ ایک بستر لگاتے ہیں کہ مردے کی روح آئے گی، نعوذ باللہ۔ اور یہ بھی کرتے ہیں، اس کی شوہر کیا کرتی ہے؟ بن سمر کر بیٹھتی ہے، میک اپ کرتی ہے کہ میرے شوہر کی روح آئے گی، نعوذ باللہ۔ یہ تو عقیدہ کفر والا ہے۔ قرآن نے کہا جو دنیا سے چلا گیا شہید کیوں نہ ہو، وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، نہ اس کی روح آ سکتی ہے، نہ جسم آ سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ کہ مردہ کی روح آتی ہے۔ جس عورت کا شوہر مر گیا، بیوہ ہو، تو ملاقات کے لیے نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی کہ گھر میں اس کا بستر بنایا جائے۔ اس کے علاوہ نہ جانے اور کیا سے کیا کچھ ہوتا ہے۔ وقت پورا ہوا چاہتا، باقی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں انتہائی احتیاط کرنا ہوگا دین کے حوالے سے کہ جو نئے نئے کام، نئے نئے اعمال ہم خود اپنی من چاہت سے کرتے ہیں، وہ دین ہرگز نہیں ہوگا، وہ الٹا وبال بنے گا، الٹا ہمارے وبال بنے گا۔ تو ہمیں بدعتوں سے توبہ کرنی چاہیے، بدعت والے امور کو چھوڑنا چاہیے، جو کام سنت ثابت ہیں انہیں پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہماری